اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آپ حضرات جانتے ہیں یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد شعبان ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ اس کے بعد تو سید الشہور رمضان المبارک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہے، اس کی اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ او کما قال النبی علیہ السلام، جیسا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، رجب کی اہمیت، افضلیت اور اس کے اندر پوشیدہ نعمتیں، برکتیں، بس میرے آقا علیہ السلام کے ایک اس قول سے ثابت ہو جاتی ہے، اور ہر ذی عقل، ذی فہم، مومن، ایماندار یہ ایک ہی لفظ سے اندازہ کر لیتا ہے کہ اس ماہ کی اہمیت کیا ہے۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جب رجب اللہ کا مہینہ ہے تو تیاری اللہ کے لیے شروع کر دینی چاہیے۔ غفلتوں سے بیدار ہونے کا بہترین زرین موقع، رجب سے بہتر کوئی ہے کیا؟ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں یہ نقوش ملتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آتا تو وہ عام دنوں سے زیادہ خدا پرستی، خدا کی عبادت اور خدا پرستی اور اللہ تعالیٰ کی طرف الفت کے اظہار کا، مطلب کثرت سے عمل کا جو ہے نا اپنے اندر کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ ہر معاملے میں رجوع اللہ ہونے کی کیفیت ان میں نظر آنے لگتی ہے رجب کے مہینے سے۔ اور شعبان آتا تو اور اس میں اضافہ بن جاتا۔ خود آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا معاملہ یہی تھا۔ خود آقا شاعر اسلام، خاتم النبیین، حبیب اللہ علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان میں روزے شروع کرتے، رجب سے ملا دیتے، اور رجب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بارگاہ رب العزت میں دعا کو ہوتے کہ اللہ رجب شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان سے ہم کو ملا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبنا وادخلنا من رمضان، یہ دعائیں کرتے تھے۔ گزرتا تو بھی دعائیں کرتے تھے مقبولیت کی، اور استقبال میں آمد پہ بھی دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ شعار ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کے، یہ اہم نقوش ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا زرین موقع اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو لمحے ساز زندگی ہے ہمارے پاس، اس کی قدردانی کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے، ہمارے یہ قفس عنصر کے اندر جب تک کہ یہ ہوا جاری آ رہی، سمجھ جاؤ یہی لمحے ہے کہ اس کو بقا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب میں لے آنا ہے۔ تو یہیں سے وہ تڑپ، وہ لگن، وہ جستجو جو ہم صحابہ کی زندگیوں میں ان کی سیرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں،
اپنے اندر پیدا کرنے کی چندہ ضرورت ہے۔ غفلت تو ہوتی ہے انسان سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ غفلت میں آنا انسان کے شعار میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ مگر غفلت سے بیدار ہو جانا یہ حرارت ایمانی کی علامت ہے۔ جس میں حرارت ایمانی رہتی ہے وہ فوری خیال جیسا محسوس ہوا کہ میں غفلت میں ہوں، بیدار ہو جاتا، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو شروع کر دیتا، طلب کرتا، مانگتا، سوال کرتا، اور اللہ کو کثرت سوال کرنے والے پسند ہے، کیونکہ وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا مالک وہی ہے، اس کے ماں سوا کون ہے ہمارا؟ کوئی ہے تو بتائیے جس پہ ہم انحصار کر سکیں۔ وہ مالک رجب کے مہینے میں اپنے رجب کے مہینے میں مادیہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایک عظیم تحفہ عنایت ہوا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے ایک عظیم تحفہ حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ 27 رجب۔ یہ ایک اسلام کے ماننے والے اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے ایک فخر اور اللہ کی بارگاہ میں کثرت شکر کو ابھارتا، کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ کی بندگی میں ممتاز کرنے والا یہ انعام اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو رجب کے مہینے میں 27 کو عطا کیا گیا، جو تمام انبیاء سابقین پر برتری کو بالکل ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ کی فوقیت، آپ کی اہمیت اور آپ کی افضلیت اور تقرب اللہ کا جو مقام و مرتبہ، جو درجہ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بنایا ہے، عطا کیا ہے، وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سابقین انبیاء بالکل ممتاز بندگی میں ایسی زندگی کسی عباد اللہ کو اللہ نے عطا نہیں کی، ایسا انعام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا انعام ہے؟ اور یہ جو انعام محمد رسول اللہ کو دیا گیا، اہل ایمان کے لیے اسی انعام محمد رسول اللہ کو ایمان کی کسوٹی کہا گیا۔ کیا کہا گیا بولیے؟ ایمان کی کسوٹی۔ جیسے سنار سونے کو کھرا ہے، کھوٹا ہے، دیکھنے کے لیے کسوٹی پہ کس کے بولتا، دیکھ کے کہ سونا کھرا ہے، یہ کھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کے ایمان کی کسوٹی اس اللہ کے رسول کے معجزے کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک کو عطا کیا، بنا دیا۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کس لیے لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں بتائے، ظاہر کرے اپنے حبیب کے سامنے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو سمیع اور بصیر کی صفت اللہ نے لائی، اس میں علماء ربانیین بتاتے ہیں کہ بڑی اہمیت والی ہے کہ اللہ اب اس عقیدے پر، اس اللہ کے انعام کو، اس معجزے نبی کو جو سن کے مانے گا، اللہ اس کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی نکلتا ہے کہ قیامت تک آنے والے امتی جو اس پر یقینہ رکھیں گے، ان کا ایمان مستحکم، مضبوط، اور وہ ایمان ضمانت والا ہے، شفاعت عظمیٰ کا حقدار بنانے والا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ خالی لا الہ الا اللہ بولنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اس مالک کی طرف توجہ رکھنا، یاد رکھیں، ورنہ یاد رکھیں شیطان کا یہ خدعہ
اور ہماری تعلیمات کی یہ بات مسلمہ ہے، مشیت ربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ فکر و فہم انسان کو رب نے عطا کی ہے، یاد رکھیں کہ مشیت ربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. شیطان لعین بھی اس عقیدے پہ بالکل مضبوط ہے کہ مشیت ربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آدم بھی جانتے تھے، اللہ نے جو سکھایا تھا اس تعلیمات کے تحت جانتے تھے، مگر جاننے کے بعد انجان ہو کے رجوع ہونا یہ بندگی میں بہت بڑا معیار ہے جو آدم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا. جو دعا مانگی رب کے بارگاہ میں کہ باری اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر تو خود درگزر سے کام نہیں لیا تو میرے پیٹ میں کہاں جاؤں گا، کون سا راستہ ہے میرے پاس؟ یہ جو دعا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، جامع دعا ہے. اس میں اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معرفت کا علم دینے کے بعد بھی اللہ کی معرفت کا علم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سرنڈر کر دیا. اور یہی موقع شیطان کو بھی آیا تھا. کیا کرا انہیں؟ بولا یہ سب تیری مشیت کے معاملے حوالے کرا، ڈال دیا اوپر مالک پہ، خالق پہ ڈال دیا. میں نے کرا وہ سب، میرے سے کچھ نہیں ہوا، تو چاہا یہ ہوا. ران دیا گیا. اپنی سمجھ میں بھی اتنی سمجھ ہونا، حوالے کرنے میں سمجھ جائیے خیریت ہے. جو حوالے نہیں کرے تدکار آ گیا. تو یہ بنیاد ہے، سمجھ لیں یہ قدرت کی بنیاد ہے، قدرت کا نظام ہے یہ. اور قادر ایسے لوگوں پہ خاص توجہ فرماتا ہے جو خود سپردگی کرنے کو پسند کرتے ہیں. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے ایسی عاجزی، ایسی انکساری جو آدم علیہ السلام میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ نمایاں ہے. ہاں کیا مقام دیا پروردگار، کیسا انعام دیا، لا ثانی. ایسا انعام تو کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا پوری کائنات میں. اس کے بعد میں بھی میرے آقا علیہ السلام کی عاجزی کا نظام کیا، رات بھر رب کو منوانا، دن میں مخلوق کے لیے عاجزی کے ساتھ پیش آنا، کسی سے بھی کوئی کسی قسم کی رمق برابر بھی کوئی اپنی کیفیت کا اظہار کر کے احساس دلانے کی کوشش کہیں نظر نہیں آتی. عاجزی کی انتہا ہے میرے آقا سے، کیونکہ رب کو یہ ادا بہت پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے محبوب کو جو انعام دیا وہ انعام بھی بڑا انعام ہے. مسجد اقصیٰ سے مسجد اقصیٰ تک جو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے اس کو ابدیت کی معراج کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے بولیے؟ ابدیت کی معراج. کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا بندوں کے بس میں ہے. بات سمجھے؟ اور ہر ایک کی رسائی ہے، جانتے دیکھتے. اقصیٰ کے اطراف جو انبیاؤں کی مزارات ہیں، جو چیزیں وہاں پہ تبرکات اللہ نے رکھے ہیں ابتدا سے یہاں تک، وہاں جانا نصیب کی والی بات ہے. تو یہ بندگی کی معراج ہے. اب کیونکہ وہاں سے لامکان سے پہلے سدرۃ المنتہا تک وہاں فرشتوں کی انتہا ہے، وہاں بندوں کی رسائی نہیں ہے. بندے بندگی میں رہتے وہاں تک بولیے نہیں پہنچ سکتے، بولیے نہیں پہنچ سکتے. تو اس کو ملکوت کی معراج کہا گیا، فرشتوں کی معراج، کیونکہ وہاں سے فرشتے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پھر مسجد اقصیٰ سے مسجد سدرۃ المنتہا تک جو ہے یہ کیا ہے؟ ملکوت کی معراج. اب پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تقرب اللہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہاں تک پہنچنے تک یہ ربوبیت کی معراج. یہ جو 3 مرحلے علماء راسخین ربانیین بتاتے ہیں بڑے اہمیت کی حامل ہے، اس کا کوئی منکر نہیں. اگر انکار کر دیا جائے تو 2 ہی صنف بنتے ہیں، ایک اہل ایمان، ایک دشمن ایمان.
کیونکہ یہ واقعے کے بعد دو ہی قسم کے لوگ تھے، ایک ماننے والے، ایک نہیں ماننے والے. اور ماننے والوں میں رہیں گے، نہیں ماننے والی بات کرنے والوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آج تلاوت کی ہے. پروردگار فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. کھول دیا پروردگار راز کو کہ جو اہل ایمان میں رہ کر شک و شبہات والے کوئی عقیدے ظاہر کرتے ہیں، شک و شبہات نکالتے ہیں اساسی ایمان کے عقیدے کے اندر، وہ منافق ہے. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ پورے اہل ایمان بن جاتے ہیں نہ پورے اہل کفر میں چلے آتے ہیں. مذبذب، ادھر بھی 50-50، خدا ہی ملانا وصال سنو، ادھر کے رہنا ادھر کے رہے. ان کے وتیرہ زندگی ایک ہے. یاد رکھیں صبح قیامت تک اگر یہ کائنات چلنے رہی تو یہ جو معجزے نبی ہے یہ کسوٹی ایمان، یہ صحابہ کے دور میں تھی نہیں، آج بھی ہے اور قیامت تک کسوٹی رہے گی. جس کا اس پہ یقینہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ رب العزت نے ایسے انعام سے نوازا جو لاسانی ہے، کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان مکمل بولیے نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان کی شبہات نمایاں ہو کے نظر آ جاتی. رمق برابر اس میں عیب جوئی کرنے کی جرت کرنے والا کامل ایمان کی صفوں میں نہیں آ سکتا. کیونکہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ انعام دے دیا گیا، نواز دیا گیا، تو صبح صبح اولین ساعتوں میں جب آقا علیہ السلام سنا رہے تھے تو مخالفت میں ٹھہرنے والوں کی صفوں میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، یہ سب تھے. کون دیکھیے کیسے لوگ ہیں، دیکھیے صبح قیامت تک ان کی گمراہی مسلمہ. یہ لوگ شک کر رہے تھے کیسے، اور سوالات بھی کر رہے تھے کیسے. جو ان کی عقل کہتی وہ سوال منہ توڑ پوچھتے جاتے اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جاتے. یہ بھی معجزہ ہے، معجزے میں معجزہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کروانے والا خالق ہے. ماڈل بنا کے پیش کر دیا، دیکھتے کہ رسول اللہ بولتے کہ دیکھیے مسجد کو میں اتنے زمانے سے آ رہا ہوں، مسجد میں کوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو میرے کو علم نہیں ہے، حالانکہ 2 سال ہونے کو آ گئے، مگر کون سی چیز کہاں ہے کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام صرف 2 رکعت نماز پڑھائے وہاں، سارے انبیاؤں کی صف بندی ہوئی اور اس کے بعد پھر چلے گئے لامکہ، سدرۃ المنتہا، لامکہ، جنت دوزخ کی سیر فرمائی. تو یہ جو وقت گزرا، اتنے وقت کے اندر لوگ سوالات کیسے کر رہے، اس کی کمانے کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، اور میرے آقا بیان کرتے جا رہے. دیکھیے یہ بڑا ایمان کو جو ہے نا اور تازہ کر دینے والا معاملہ ہے، یہ مرحلہ ہے. آقا علیہ السلام کو عقید میں کچھ نہیں بن پڑا تو مجھے بولا ایک پاؤں اٹھا، بولے رسول اللہ اٹھا دیے، اور دوسرا پاؤں اٹھا، بولے دانا ہے تو تھوڑی عقل ہے تیرے اندر، اگر دوسرا اٹھا تو میں گر جاؤں گا. تو بولے دیکھو محمد رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے، 2 پاؤں اٹھائے خلا میں ٹھہر نہیں سکتے، لامکہ جا کے آئے گا. اللہ اکبر، اندھے کو نہیں سوجی پروت ہے کہ رائی، معاملہ اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جب لے لیا، سن لیے، تو سب وقت کو لے کے سیدھا بھاگا. کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ ایمان سے پھر جائے. کوشش چل رہی تھی، ان کو گھر میں لگے ہوئے تھے، آپ بیمار تھے. جا کے بولے ارے کیا ہے، تمہارے حبیب، تمہارے دوست، تمہارے رفیق ایسے باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ ایسے تہمتیں باندھنے لگے. تو بولے میرے حبیب پاک نہ مجنون ہوئے نہ کچھ ہوئے، تم تو یہ باتیں سن کے پریشان ہیں، اس سے زیادہ بھی باتیں بولے تو ہم اس پہ یقینہ رکھتے ہیں، تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے واسطے.
یقیناً جب میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ مقام ان کو عطا کیا گیا، یہ منزل انہوں نے پائی ہے، بالکل اللہ کے تقرب میں جا کر آئے ہیں، بغیر آقا سے سنے کہ انہی منکرین کی زبان سے سن کے آپ نے اقرار کر لیا. بولیے، منکرین کی زبان سے باتیں سنے، واقعہ سنے، وقت سے پہلے سنا کے ان کو پھیرنا چاہتے تھے، آپ کو مرتد کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کا ایمان اور جلا پا گیا اور ایسا لبریز ہو گیا اور ایسی حرارت کے ساتھ ان کے سامنے ظہور پذیر ہو گیا کہ وہ خود حیران ہو گئے کہ بھئی کیسی عقل نہیں سماری، یہ کیسا مان رہا. تو عقل نہ مانے وہ ماننا یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. صدیقین جو ہوتے ہیں یؤمنون بالغیب پہ مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے متقی ہوتے ہیں. اہل متقی، اہل تقوی کی پہلی صفت جو ہے کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے، جو دکھتا نہیں. محمد رسول نے فرما دیا، فرما دیا. اور جو نہ مانے، ماننے کا ڈھونگ رچ لے تو بولے مذبذبین ہؤلاء مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ. مذبذبین بین ذلک، یہ لوگ کیسے درمیان میں جلستے رہتے ہیں. ایسے آج بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے. انہوں نہیں رہیں گے تو ہمارے ایمان کی ہم کو حقیقت معلوم نہیں ہوگی. ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی اپنی نسلوں کی. اسی لیے یہ بارہا یہ اساس ایمان کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. یہ تذکرے کئی کو اب ایک بات ہو سکتی، خطیب صاحب جمعہ کے لیے کئی کو لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہ برنل ٹاپک بنی ہوئی ہے میرے دوستوں. گمراہ کرنے کے لیے ادیان باطل پورے ایک ہو چکے ہیں، ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے. آپ دیکھیں تثلیث پرستی جو کرنے والے پورے ایک ہے، جو اپنے انبیاءوں کو خدا کا بیٹا ماننے والے پورے ایک ہے، کیونکہ مشرکین ہیں، وہ شرک کرنے والے پورے ایک ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف سفارہ ہو چکے ہیں، اسلام کی مخالفت میں سب ایک ہوئے، ایک دل ہو گئے ہیں. اور ہمیں اپنے طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. صحابہ والا ایمان عقیدہ اپنے اندر اجاگر کرتے رہنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، تجدید ایمان کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اذان جو مقرر کی گئی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام کے مشاورت سے سید کائنات خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا اور نظام اذان کو قائم کر دیا گیا، جس کے اندر 5 ٹائم ایمان کی تجدید ہوتی ہے. ہاں، لا الہ الا اللہ جواب دینا ہے، اذان کا توجہ سے جواب دینا ہے. آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے، اذان کا جواب نہیں دیتے. اذان کا جواب نہیں ہے، تجدید ایمان ہے. ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. لمحے جو غفلت ہم میں آتی ہے، جو ایمان کے لٹیرے ہمارے ارد گرد پھر کے ہمارے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جلا بخشنے، ان سے دفاع کرنے کی خاطر اللہ نے یہ نظام عطا فرمایا. یہ نظام معمولی نظام نہیں ہے. اذان کا جواب ہمیں پابندی سے مواظبت کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم دیتے رہیں گے ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے. اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول. انشاءاللہ اس پہ گفتگو آئندہ جمعہ رہے گی، مگر یاد رکھیں مذبذب بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ہمیں نہیں بننا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ہمیں نہیں بننا ہے، کیونکہ ان کا ایسا عقیدہ رکھنے والے، ایسا نظریہ رکھنے والوں کا نتیجہ کیا ہے، ان کا بھگتان کیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے بچانے کا حبیب پاک آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے واسطے. حریص علیکم صفت رکھنے والے آقا کو فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. سبھی کو راستہ ہی نہیں ہے ان کو بچاؤ گا، کیونکہ یہ منافق ہیں، آپ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور کفر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں.
تو ہمارے درمیان آج بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی نسلیں چلتی رہے گی۔ ان سے نبر آزما ہمیں ہونا اپنے ایمان کی جلا کے ساتھ، اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ، اپنے نسلوں کو بھی یہ فکر اور یہ عقیدہ ہمیں دینا ہے، ہمیں ہمیشہ مستعد رہنا ہے اور جاگتے رہنا ہے، اور آگے ہمیں یہ پیغام دیتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں راسخ الایمان عقیدہ عطا فرما، مولا ہمیں اپنے محبین، اپنے متقربین بندوں کی صحبت عطا فرما، مولا ہمیں اپنے حبیب پاک کا سچا عاشق بنا، جیسے تو نے صحابہ اکرام کو عشق محمدی کی لذت عطا فرمائی تھی، وہ لذت و چاشنی ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔